گھر کی بربادی کے چھپے راز اکثر ان گناہوں میں پوشیدہ ہوتے ہیں جو روز مرہ کی زندگی میں عام سمجھے جاتے ہیں۔ جن گناہوں کو ہم عام سمجھتے ہیں لیکن ان کے اثرات خاندان کی خوشحالی کھینچ لیتے ہیں، سکون تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ جب کسی گھر میں غربت آتی ہے تو صرف مالی حالت ہی خراب نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ پورے خاندان کا سکون بھی ختم ہونے لگتا ہے۔ ایک غریب گھر میں اکثر چھوٹے چھوٹے مسائل بڑے بڑے جھگڑوں میں بدل جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں بڑے بڑے جھگڑوں میں بدل جاتی ہیں، کیونکہ جب بنیادی ضروریات ہی پوری نہ ہو سرے سے تو محبت اور صبر بھی کمزور پڑنے لگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک گھر میں کھانے کے لیے روٹی کم پڑ جائے تو وہی گھر جو کبھی محبت کا گہوارہ تھا شکایتوں اور تلخیوں کا میدان بن جاتا ہے۔ شوہر اور بیوی جو زندگی کے شریک حیات ہوتے ہیں غربت کی چکی میں پس کر ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے لگتے ہیں۔ وہ میاں بیوی جو کبھی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، پیار سے رہا کرتے تھے، آج ایک دوسرے کی الزام تراشی کرنے لگے ہیں۔ آخر ایک دوسرے کی الزام تراشی کرنے پر انہیں کس نے مجبور کیا؟ غربت نے مجبور کیا۔ غربت صرف جسمانی ہی نہیں بلکہ روحانی سکون بھی ختم کر دیتی ہے، اور جب گھر میں برکت نہ رہے تو عبادت میں بھی کوتاہی ہونے لگتی ہے۔ جب گھر میں رزق نہ آئے، جب گھر کا ہر ایک فرد روٹی کے لیے پریشان ہو، چار پیسے کے لیے پریشان ہو، تو پھر عبادت میں بھی کوتاہی ہونے لگتی ہے۔ یہ سب کچھ اکثر ان گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے جو ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، جن گناہوں کو ہم چھوٹا سا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آخر وہ کون سے گناہ ہیں جو ہمارے گھر کو غربت کی دلدل میں دھکیل دیتے ہیں؟ وہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ کی برکت کو ہم سے دور کر دیتے ہیں؟ عورتوں کا پہلا گناہ، اب دل کے کانوں سے سنیے گا، خصوصاً عورتیں اس بیان کو دل کے کانوں سے سنیں۔ عورتوں کا پہلا گناہ غیبت کرنا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، بڑے ارمان کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اور ساتھ میں مجھے ہنسی بھی آتی ہے۔ جہاں دو عورتیں ملتی ہیں وہاں غیبت کا تھال ضرور سجتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی عورت کی ساس نے ایک مرتبہ سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا ہو تو وہ اس بات کو ایسا بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہے جیسے کہ ساس نے نمک نہیں کوئی ایٹم بم ڈال دیا ہو۔ ہمارے معاشرے میں یہ حالت ہو گئی ہے کہ اگر کسی عورت کو گھر سے باہر جانے کا موقع نہ ملے تو وہ کال پر اپنے دوست سے کہتی ہے، کال کے ذریعے اپنے دوست سے کہتی ہے، یار تمہیں پتہ ہے فلاں کے گھر کیا ہوا۔ غیبت سے باز نہیں آنا، کال کے ذریعے ہی ہم نے غیبت کرنی ہے، تمہیں پتہ ہے فلاں کے گھر کیا ہوا، اور پھر باتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ غیبت کرنے والی اکثر عورتیں خود کو بڑی نیک ظاہر کرتی ہیں، بڑی نیک سمجھتی ہیں۔ پہلے تو اللہ رسول کی باتیں شروع کریں گی، بنیاد رکھی جائے گی، پہلے اللہ رسول کی باتیں شروع ہوں گی اور پھر اچانک بول پڑیں گی، ویسے تمہیں پتہ ہے فلاں کی بیٹی کو آج کل بڑا نخرہ آ رہا ہے، بڑا فخر کر رہی ہے آج کل۔ کچھ خواتین تو ایسی ہوتی ہیں جنہیں غیبت نہ کرنے دیا جائے تو وہ بیمار پڑ جاتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ان کی خوراک میں غیبت شامل ہو چکی ہے، اور اگر ایک دن یہ خوراک نہ ملے تو ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ ان کے شوہر اگر کسی بات پر پریشان ہو تو یہ فوراً تسلی دیتی ہیں، فکر نہ کرو فلاں کی حالت بھی تم سے زیادہ خراب تھی، مطلب فلاں کا نام ضرور لینا ہے، فلاں کا نام لے کر غیبت ضرور کرنی۔ ایسی خواتین کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی منع کرے کہ غیبت نہیں کرنی تو ساتھ ہی کہتی ہے، ارے یہ غیبت نہیں، میں تو سچ بول رہی ہوں، میں تو حقیقت بیان کر رہی ہوں، میں غیبت کہاں کر رہی ہوں۔ اور اس غیبت میں شوہر، ساس، نند، ہمسائی اور کبھی کبھار تو محلے کے کتے تک کو نہیں چھوڑتی یہ عورتیں۔ لیکن یاد رکھیں غیبت وہ گناہ ہے
جو آپ کی دنیا بھی خراب کرتا ہے اور آخرت بھی خراب کرتا ہے۔ اللہ نے زبان دی ہے تو نیک باتوں کے لیے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر جنت کا گہوارہ بنے تو اپنی زبان کو روکو، ورنہ آپ کی زبان آپ کو ایسی جگہ لے جائے گی جہاں نہ کوئی ہمسائی ہوگی تمہاری غیبت سننے والی، نہ کوئی چغلی ہوگی، بلکہ صرف حساب کتاب ہوگا اور عذاب ہوگا۔ گھر میں غربت لانے والا دوسرا گناہ فضول خرچی۔ فضول خرچی یعنی پیسے کو اس بے دردی سے اڑانا کہ خود پیسہ بھی سوچے اور بھائی ذرا آرام کر لو، مجھے بھی سکون کی سانس لینے دو۔ کچھ خواتین تو سپر مارکیٹ جا کر ایسی خریداری کرتی ہیں جیسے دنیا ختم ہونے والی ہو، تیزی سے جلدی سے خریداری کرتی ہیں جیسے دنیا ختم ہونے والی، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے، آج سیل لگی ہے چلو جلدی سے لے لیتے ہیں، ہر ایک چیز خرید لیں گے، چاہے وہ چیز گھر میں پہلے سے ہی کیوں نہ موجود ہو۔ لیکن سیل کا سن کر ایسے لگتا ہے کہ اگر نہ خریدی جائے تو قیامت آ جائے گی، لیکن گھر آ کر پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں لے کر آئی تھیں وہ چیزیں تو ہماری ضرورت کی تھی ہی نہیں۔ یاد رکھو میری بہنوں، فضول خرچی نہ صرف رزق کی برکت ختم کرتی ہے بلکہ گھر کو قرضوں اور جھگڑوں کا میدان بنا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک خاتون نے اپنی فضول خرچی سے پورا بجٹ بگاڑ دیا، پورا بجٹ ختم کر دیا، اور جب شوہر نے ناراضگی کا اظہار کیا تو فوراً کہنے لگی، ارے ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے، میں نے تو گھر کے لیے لیا ہے، تمہیں تو کچھ پرواہ نہیں، تمہیں گھر کی چیزوں کی کیا پرواہ۔ حالانکہ شوہر بیچارہ پہلے ہی بجلی کا بل اور بچوں کی فیس کے بارے میں سوچ کر بہت زیادہ پریشان ہے، لیکن یاد رکھو اللہ نے پیسے کو ایک امانت کے طور پر دیا ہے، تمہیں امانت کے طور پر دیا، نہ کہ اسے بے وقوفی سے خرچ کرنے کے لیے تمہیں دیا ہے، فضول اڑانے کے لیے نہیں دیا۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون اور رزق کی کشادگی چاہتی ہیں تو اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیں۔ خدارا میری بہن اپنی خواہشات کو قابو میں رکھ اور ضرورت کے مطابق خرچ کیا کر۔ فضول خرچی نہ صرف آپ کے گھر کو تباہ کرے گی بلکہ آپ کی روحانیت کو بھی چھین لے گی، روحانیت کو بھی نقصان پہنچائے گی۔ گھر میں غربت تباہی لانے والا عورت کا تیسرا گناہ شوہر کی نافرمانی۔ شوہر کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے جو نہ صرف گھر کی برکت ختم کرتا ہے بلکہ رشتوں کی محبت اور سکون کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ کچھ خواتین کے لیے تو شوہر کی بات ماننا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پہاڑ سر پر آ پڑا ہو۔ شوہر اگر کہے یہ کام کر لو تو جواب آتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری غلام ہوں؟ شوہر نے ایک بار کہا یار یہ کام تو کر لو، آگے جواب ملتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے میں یہ کام کیوں کروں، میں تیری غلام ہوں۔ لیکن اگر یہی بات ان کی دوست کہہ دے تو فوراً بولیں گی واہ یار تم تو ہمیشہ صحیح مشورہ دیتی ہو۔ یہ نافرمانی صرف چھوٹے معاملات تک محدود نہیں رہتی، یہ نافرمانی صرف چھوٹے معاملات تک ہی محدود نہیں رہتی بلکہ بعض اوقات یہ دین کے معاملات تک پہنچ جاتی۔ اگر شوہر بیوی کو کہے کہ پردہ کرو تو آگے بیوی جواب دیتی ہے دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، تم پرانے خیالات میں کھوئے ہو۔ لیکن یہی بات اگر کوئی غیر ضروری فیشن کے بارے میں کہے تو فوراً مان لی جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کو جنت کا گہوارہ بنانا چاہتی ہیں تو اپنے شوہر کی عزت کرنی ہوگی، ان کی بات ماننی پڑے گی اور اپنی زندگی کو محبت اور سمجھداری سے چلانا ہوگا۔ شوہر کی نافرمانی نہ صرف دنیاوی نقصان کا سبب بنتی ہے بلکہ آخرت میں بھی حساب و کتاب کو مشکل بنا دیتی ہے۔ گھر میں بے بہا غربت لانے والا چوتھا گناہ شوہر کو ایسا جملہ بولنا جو اس کی تھکاوٹ مزید بڑھا دے۔ شوہر جو پورا دن محنت کر کے گھر کا نظام چلانے کے لیے اپنی جان لڑا دیتا ہے، شام کو جب تھکا ہارا گھر آتا ہے تو امید کرتا ہے کہ وہ بیوی کا مسکراتا چہرہ دیکھے گا، ہنستا بستا چہرہ دیکھے گا، سکون کے دو بول سنے گا اور دن بھر کی تھکاوٹ اس کی ختم ہو جائے گی، وہ اپنی دن بھر کی تھکاوٹ کو بھلا دے گا۔ لیکن افسوس جیسے ہی شوہر گھر میں قدم رکھتا ہے
بجائے اس کے کہ بیوی خوش آمدید کہے، بلکہ اس کے پہلے الفاظ بھی یہی ہوتے ہیں کہ آ گئے، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ مجھے تو لگا تمہیں آج چھٹی بھی نہیں ملے گی، اتنی دیر سے آئے ہو، مجھے تو ایسے لگا کہ آج جناب صاحب کو چھٹی بھی نہیں ملے گی۔ شوہر جو پہلے ہی دن بھر کی تھکاوٹ سے نڈھال ہوتا ہے، ان الفاظوں کو سن کر خود کو مزید تھکا ہوا محسوس کرنے لگتا ہے۔ کچھ بیویاں تو شوہر کے آتے ہی شکایتوں کا دفتر کھول دیتی ہیں، بچوں کی فیس کا کیا ہوگا، بجلی کے بل کا کیا بنے گا۔ شوہر جو ذہنی سکون کے لیے گھر آیا ہوتا ہے، وہ بیچارہ ان سوالوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ اور اگر یہ بھی کافی نہ ہو تو بیوی ایک اور تیر چھوڑ دیتی ہے، ایک اور تیر چھوڑتے ہوئے کہتی ہے آج تو پنکھا بھی خراب ہو گیا ہے، تمہارے لائے ہوئے پنکھے ہمیشہ خراب ہی نکلتے ہیں، پتہ نہیں اچھی چیز کیوں نہیں لے کر آتے۔ بیچارہ شوہر جو دن بھر محنت کر کے خوشیاں لانے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح کے الفاظ سن کر دل ہی دل میں رو دیتا ہے۔ وہ اپنے جذبات کسی سے کہہ نہیں سکتا، لیکن سنو، رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے شکوہ کرتے ہوئے کہتا ہے، روتے ہوئے کہتا ہے، اللہ میں اس گھر کے لیے سب کچھ کرتا ہوں، میں اس گھر کے لیے سب کچھ کرتا ہوں، لیکن سکون مجھے کیوں نہیں ملتا، مجھے اس گھر سے قرار کیوں نہیں ملتا۔ یہ رویہ صرف شوہر کی تھکاوٹ کو نہیں بڑھاتا، بلکہ رزق کی برکت کو ختم بھی کرتا ہے۔ گھر میں غربت لانے والا 5واں گناہ نماز کا چھوڑ دینا، نماز کا چھوڑ دینا اور ہر وقت موبائل یا ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہنا، ٹک ٹاک چلاتے رہنا، فیس بک چلاتے رہنا۔ نماز جو انسان کے لیے اللہ سے جڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جب عورت اس نماز کو چھوڑ دیتی ہے تو گھر سے برکت اور سکون ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ آج کے دور میں کئی خواتین ایسی ہیں جو صبح سے شام تک موبائل یا ٹی وی کے سامنے بیٹھی رہتی ہیں، صبح سے شام تک موبائل کے سامنے، ٹی وی کے سامنے بیٹھی رہتی ہیں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت آتا ہے تو کہتی ہیں ابھی وقت ہے، بعد میں نماز پڑھ لوں گی۔ موبائل پر سوشل میڈیا کی دنیا میں اتنی مگن ہوتی ہیں، اتنی مگن ہو گئی ہیں کہ اذان کی آواز سنائی ہی نہیں دیتی، اور اگر سن بھی لیں تو جواب ہوتا ہے پہلے یہ ویڈیو ختم کر لوں پھر نماز پڑھ لوں، یہی جواب ملتا ہے۔ یہ رویہ نہ صرف عورت کی اپنی زندگی بلکہ پورے گھر کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ نماز چھوڑنے والی عورت کے گھر میں بے سکونی، جھگڑے اور مشکلات آہستہ آہستہ اپنے قدم جما لیتے ہیں۔ موبائل اور ٹی وی نے ہماری خواتین کو اس قدر جکڑ لیا ہے کہ ہماری خواتین کو نماز یاد بھی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، لیکن جب نماز ہی چھوڑ دی جائے تو برائیاں کیسے رکیں گی؟ موبائل اور ٹی وی پر فضول وقت ضائع کرنا رزق کی کمی اور دل کی بے سکونی کا سبب بنتا ہے۔ گھر میں برکت تب ہی آ سکتی ہے جب عورت اپنی ترجیحات میں نماز کو سب سے اوپر رکھے، اپنے تمام کاموں میں نماز کو سب سے اوپر رکھے، نہ کہ موبائل اور ٹی وی کو سب سے اوپر رکھے۔ یاد رکھیں، نماز چھوڑنے والی عورت نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی مشکلات کو دعوت دیتی ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں سب کچھ کرنا، بے نمازی عورت کے ساتھ شادی مت کرنا، بے نمازی لڑکی کے ساتھ شادی مت کرنا، کنوارے رہ جانا، مگر بے نمازی لڑکی کے ساتھ شادی مت کرنا۔ بے نمازی لڑکی جس راستے سے آ رہی ہو وہ راستہ بھی چھوڑ دینا۔ یہ عورت اتنی خطرناک عورت ہے کہ سلام کلام کرنا تو رہی دور کی بات، یہ جس راستے سے آ رہی ہو وہ راستہ بھی چھوڑ دینا۔ تم پر لازم ہے کہ رشتہ طے کرنے سے پہلے ان کے گھر والوں سے پوچھ لینا کہ تمہاری بیٹی نمازی بھی ہے یا نہیں، اس نے MA کیا ہوا ہے، اس کے پاس بہت بڑی ڈگری بھی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اسے 6 کلمے بھی آتی ہوں، یہ ضروری نہیں کہ تعلیم یافتہ عورت کا دل اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ تو فرمایا ایسی عورت سے شادی کرنا جو راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرے اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرے۔ تو فرمایا یہ 5 گناہ ایسے ہیں جو گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں، پریشانیاں لاتے ہیں۔ اگر تم ان پریشانیوں سے بچنا چاہتی ہو تو جلدی سے ان 5 گناہوں سے جلد از جلد توبہ کر لو۔